تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خياركم من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه ورغبكم في الآخرة، أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. حق تعالی شانہ نے دین کو نعمت فرمایا ہے. فرمائیے کیا فرمایا ہے؟ کیونکہ دین ہی کی بدولت اللہ جل شانہ کی محبت دل میں آتی ہے. کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سورہ مائدہ ہے، 6 پارہ ہے. ذرا دہراتے ہیں. کیا حق تعالی شانہ نے فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن تمہارے لیے دین کو میں نے ہر طرح سے کامل کر دیا ہے. قوت میں بھی کامل ہے جس سے کفار اب مایوس ہو چکے ہیں، اور احکام اور قواعد میں بھی کامل ہے. اور اس اکمال سے میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا ہے. دینی انعام بھی کہ احکام کی تعمیل ہوئی، احکام کی تکمیل ہوئی، اور دنوی انعام بھی کہ قوت حاصل ہوئی، اور دین کے اکمال میں دونوں آ گئے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں: اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند فرما لیا. یعنی قیامت تک تمہارا دین یہی دین اسلام رہے گا. اس کو منسوخ کر کے دوسرا کوئی دین میں تجویز نہیں کروں گا. بس تمہیں چاہیے میری نعمت کا شکر کر کے اس دین پر پورے قائم ہو جاؤ. بظاہر ایک سوال ہوتا ہے، چونکہ مستورات بھی جلوہ افروز ہیں اور برکتوں والی ہستی ہماری خالہ جان، اللہ جل شانہ کامل صحت عافیت نصیب فرمائے. بڑا محبت والا ایک سایہ ہے ہمارے حضرت حاجی صاحب، حاجی صلاح الدین صاحب رحمہ اللہ، ہمارے حاجی سعید صاحب رحمہ اللہ، ہمارے حاجی محمد یوسف چغتائی صاحب رحمہ اللہ. خاندان کی یہ بزرگ، حق تعالی شانہ نے ان حضرات کو بہت نوازا ہے، بہت صدقات جاریہ ان کے، اور اس وقت بھی محبتوں، شفقتوں، پیار کی مبارک فضاؤں ہواؤں سے معطر ہے. چنانچہ ہمارے چغتائی صاحب ہوں، ہمارے امیر صاحب ہوں، ہمارے جو عاصم ہیں، عاصم ظہور، ان کی والدہ ماجدہ ہوں، خالہ جان ہوں، ماموں جان ہوں، عمر بھائی ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ نے سبھی کو بہت زیادہ محبت شفقت کا پیکر بنایا ہے. عادل بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اسم بامسمہ بنایا ہے. پیار، شفقت، محبت، والدین کی خدمت، بہن بھائیوں پہ اپنا سب کچھ قربان کرنا، نچھاور کرنا، رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرنا، صلہ رحمی کرنا، چپکے سے مخفی طور پر سب کی خبرگیری کرنا
ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، ان کو خبر ہوتی ہے ان کے معاملات کی، مگر ان کو خبر نہیں ہوتی کہ کون یہ خبر گیری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درد دل دیا ہے۔ عامر بھائی کے لیے بھی تڑپتے ہیں، مفتی زبیر صاحب کے لیے بھی یہ بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ بڑا پیار بھرا ماحول، اکابر مشائخ جلوہ افروز ہے، اور جامعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، گلستان محمود، ٹھنڈا میرا، ایبک آباد اپنا گھر ہے، اپنی جگہ ہے، سالانہ اجتماع ہے، اور انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں اس وقت یوم الاربعاء کو، بدھ کو، انشاءاللہ 24 فروری کو ہمارا جو مرکز ہے البدر، وہاں انشاءاللہ حضرات علماء کرام، طلباء کرام، ان کا جوڑ ہے، فرمائیے کیا ہے، اور بھرپور انداز سے ہم محنت کر کے حضرات کی خدمت میں عرض کر کے گزارش کر کے البدر ظہر میں انشاءاللہ سب کے تشریف لانے کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو وفاق المدارس کا امتحان ہمارا ہونا، پھر 100% خروج کی فضائیں، 100% اللہ جل شانہ کے راستے میں خروج کے ایک بہت پیار بھرے اور بڑے محبت والے مناظر ہم سب کو دیکھنے نصیب ہوں انشاءاللہ۔ 100% مجمع اللہ کے راستے میں جا رہا ہو۔ اس مبارک اجتماع میں ہم جمع ہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے دین کو نعمت فرمایا ہے، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ دین کو رکاوٹ سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہم دین پہ چلیں گے تو ہم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ میرا خیال ہے آپ حضرات نے نہیں سنا ہے، اکیلا میں ہی یہ باتیں سنتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں۔ میں تو اب یہ بھی سنتا ہوں کہ مریض معالج کو رائے دیتے ہیں، اور مریض کہتے ہیں معالج کو کہ آپ شوگر والوں کو میٹھا کھلایا کریں، اور مریض رائے دیتے ہیں معالج کو کہ آپ معدے کے السر والوں کو، جن کو معدے کا السر ہے اور جن کو بواسیر کی شدت ہے، خونی بواسیر ہے، ان کو آپ خوب مرچوں میں لت پت کباب کھلایا کریں، خوب تیز مرچیں۔ ہاں، معالج کو یہ مشورے دیے جا رہے ہیں، اور معالج سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آپریشن نہ کریں، عمل جراحی نہ کیا کریں، پیپ پڑتی ہے تو پڑنے دیں، پھٹتی ہے تو پھٹتے دیں، اعضاء گلتے ہیں تو گلنے دیں، بازو کٹتے ہیں تو کٹنے دیں، جسم مرتا ہے تو مرنے دیں، مگر آپ ان کو کچھ نہ کہیں۔ آپ ان کو فرمائیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کیا ہی اچھا ہوتا ان نصیحتوں کا رخ ان فضیحتوں کی طرف ہوتا، جہاں سے فضیحتیں آ رہی ہیں یہ نصیحتیں ادھر ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہے۔ میں تو اس بات کی طرف بے چین و بے قرار ہوتا ہوں کہ فرد کو اپنی گشتیں بڑھانی چاہیے، اپنی انفرادی محنت بڑھانی چاہیے، انفرادی دعوت خوب دینی چاہیے، اور پھر جو فضا میں، ماحول میں، معاشرے میں جو بہت زیادہ آلودگی پھیلائی جا رہی ہے، جو ایمان سوز، اخلاق سوز، اعمال سوز ماحول بنایا جا رہا ہے، تو فرد کے ذمہ ہے کہ وہ جا کے محنت کرے، اور ذمہ دار لوگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلائے، اور یہ بتائے اس سے تو پورا معاشرہ آلودہ ہو گیا ہے، نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئی ہیں، نگاہوں کی گندگی کی وجہ سے اندر سب کچھ گندا ہو گیا ہے، نظر کی ناپاکی سے سب کچھ ناپاک ہو گیا ہے، اور بتایا جائے یہ شیطنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطنت ہے، یہ تو اللہ جل شانہ کے غضب کی، اللہ کی لعنت کی چیزیں ہیں۔ پوری فضا کو انہوں نے آلودہ کر دیا ہے، پورا معاشرہ ایک حوض ہے۔ کیا ہے؟ پانی پینے کا ایک تالاب ہے، حوض ہے، اور پورے معاشرے کو انہوں نے آلودہ کر دیا ہے۔ معاشرے کے اس حوض میں انہوں نے مردار پھینک دیے ہیں، تو بتائیے اب کیا بچے گا؟ جان بچے گی؟ جان کو خطرہ ہے، یہاں ایمان کو خطرہ ہے۔ تو سنا ہے میں نے، آپ حضرات نے سنا ہو، مجھے بتائیے کہ بعض لوگ دین کو رکاوٹ سمجھتے ہیں،
اگر ہم دین پہ چلیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ لفظ ماتم تو نہیں بولتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی عقل کا ماتم کیا جائے، یوں کہوں گا اس پر رویا جائے، اس کی عیادت کی جائے، ان کی تعزیت کی جائے۔ فوتگی پہ تعزیت ہوتی ہے، ماتم اسلام میں نہیں ہوتا ہے۔ ماتم بعض علاقوں میں مجھے حیرت ہوتی ہے، کہتے ہیں میں ماتمے تے گیا سا۔ میں نے کہا مسلمانوں کا ماتم تو ہوتا نہیں، تسی کدھر ماتمے تے گیا سے ہو؟ میرے خیال ہے آپ نے نہیں سنا ہے۔ یا اللہ وہ ساتھی جنہوں نے سنا ہو ان کو بھیج دے تاکہ وہ مجھے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں، میں سمجھوں کہ واقعہ میں ایسا ہے، کسی نے غلط بات نہ مجھے بتا دی ہو۔ یا اللہ ایسے ساتھی بھیج دے جن کو معاشرے کی ان خرابیوں کا پتہ ہو، وہ میں جب پوچھوں مجھے بتائیں، مجھے تسلی ہو۔ جی ماتمے تے گیا سے ماتمہ ہویا سے آئے۔ ہم نے کہا کدھر سے ماتمہ ہویا سے؟ ماتمہ تو مسلمانوں میں ہوتا ہی نہیں۔ مسلمانوں میں جشن بھی نہیں ہوتا، ماتم بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں میں کوئی اگر نعمت آتی ہے تو شکر ہوتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تعزیت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تو میں لفظ ماتم تو نہیں بولوں گا کہ ایسوں کی عقل کا ماتم، ماتم تو کرنا ہی نہیں چاہیے، البتہ اس کی تعزیت کرنی چاہیے، ان کی عیادت جا جا کے کرنی چاہیے، اور ان کے لیے رو رو کے دعا کرنی چاہیے۔ مجھے فرمائیے دین کو رحمت کے بجائے زحمت سمجھیں۔ اللہ جل شانہ دین کو رحمت فرما رہے، نعمت فرما رہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حق تعالی شانو دین کو نعمت فرما رہے ہیں، لیکن عام بندے جو گندے ہیں، بندگی کے بجائے گندگی میں ہے، وہ دین کو زحمت سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ عام طبیعتوں پر حیوانیت کا غلبہ ہو گیا ہے، اس لیے ان کو دین کی نعمت زحمت معلوم ہوتی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے، دین کے احکام کی پابندی ہمیں کتنی مصیبتوں اور زحمتوں سے بچاتی ہے۔ مجھے فرمائیے دین روشنی ہے، دین بے دینی اندھیرا ہے۔ اندھیرے سے کس کو محبت ہوتی ہے؟ چمگادڑ کو۔ چمگادڑ کو اندھیرے سے محبت ہوتی ہے، روشنی سے نفرت ہوتی ہے۔ روشنی سے انتہائی پریشان ہوتا ہے چمگادڑ، اور اندھیرے سے خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم بے دینی پہ خوش ہیں، اب انسان نہیں ہے، چمگادڑے ہیں۔ فرمائیے اس سے ہٹ کر پوچھتا ہوں، روزانہ کی زندگی میں آپ اندھیرے کو پسند کرتے ہیں یا روشنی کو؟ اندھیرا آیا آپ پریشان ہو جاتے ہیں، جلدی سے لپک کر آپ دیا سلائی سلگاتے ہیں، اور آپ مصباح جلاتے ہیں، بیٹری ٹارچ جلاتے ہیں، اور آپ دیا جلاتے ہیں، آپ کوئی ہاتھ پاؤں مارتے، کچھ نہ کچھ روشنی کا بندوبست کرتے ہیں۔ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہاں حشرات الارض ہوتے ہیں، وہاں چوہے اور چھپکلیاں ہوتی ہیں۔ اندھیرے میں تو فرمائیے اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں سب کچھ اندھیرا ہوتا ہے، لہذا اندھیرے سے گھبراتے ہیں۔ اور میں ڈرتا ہوں جو دین کی روشنی سے گھبراتے ہیں، قبر کی تاریکی ان کا مقدر ہے۔ قبر کی تاریکی اور قبر کی سیاہی اور قبر کی تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو فرمائیے ویسے بھی ہماری طبیعت اگر مسخ نہیں ہوئی، اگر ہم میں سے کوئی دماغی طور پہ متاثر نہیں ہے، تو ہم روشنی سے محبت کرتے ہیں اور تاریکی سے، اندھیرے سے نفرت کرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ایک دم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور روشنی کے لیے کچھ نہ کچھ ہم انتظام کرتے ہیں۔ فرمائیے دین سراسر نعمت ہے۔ دین مثلا دین کا قانون چوری کو منع کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، ہر انسان خود اپنی عقل سے فیصلہ کر لے یہ قانون ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت؟
چوری کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، سراسر رحمت ہے۔ جس شخص کے گھر سے مال چرایا جاتا ہے اس غریب کے دل سے پوچھئے کتنی محنت مشقت سے اپنے بال بچوں کے لیے بیچارے نے مال حاصل کیا تھا، اور بعض وقت ایسی بری طرح چوری کرتے ہیں کہ وہی گھر والے جو راحت کی زندگی گزارتے تھے اب فاقوں پہ نوبت آ جاتی ہے۔ اس اجڑے گھر کے تمام افراد پہ کیا گزرتی ہے؟ اس دکھ اور درد کا احساس اسی کو ہوتا ہے جو درد شناس ہو، درد شناس ہو۔ اس سے پوچھئے اس پہ کیا گزری ہے جس کا گھر لٹ گیا ہے؟ تو بتائیے چوری سے منع کرنا یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، یہ سراسر رحمت ہے یا نہیں؟ رحمت ہی رحمت ہے۔ ظلم کرتے کرتے جن کے دل سیاہ ہو گئے ان کے دلوں میں رحمت کا کہاں گزر ہے؟ وہ تو سانپ اور بچھو کی طرح ڈسنے میں ان کو لطف آتا ہے۔ اسی طرح ان کو مخلوق کو ستانے، ظلم و ستم ڈھانے میں لطف آتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں گمراہی میں۔ ایک چور کی اس ناپاک حرکت سے کتنے انسان اور کتنے گھر برباد ہوتے ہیں۔ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ بے ادب صرف اپنے ہی کو تباہ نہیں کرتا، سارے عالم میں تباہی کی آگ لگا دیتا ہے۔ چور کبھی مال کی خاطر قتل بھی کر دیتا ہے، جس سے کتنے ماں باپ بے اولاد ہو جاتے ہیں، کتنی اولادیں یتیم ہو جاتی ہیں، کتنی بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، شوہر کتنے بغیر بیوی کے رہ جاتے ہیں، نہ جانے کتنے زیادہ خرابیاں، مفاسد، نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ اور سنیے چور جب گھر میں پکڑا جاتا ہے پہلے تو گھر والے ہی بری طرح اس کی پٹائی کرتے ہیں، جوتوں سے اچھی خاصی اس کی مرمت کرتے ہیں، پھر شرطا کے پاس جاتا ہے، شرطا کے ڈنڈوں سے سابقہ پڑتا ہے، پھر ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ اس پر جو ستم ڈھایا جاتا ہے۔ بتائیے سارے خاندان میں، سارے معاشرے میں کیسی ذلت کے دن اس کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ رحمت ہی رحمت ہے، چوری سے منع کر کے آپ نے دیکھا اس نے کتنا پیار کا ماحول بنانے کی ترتیب بنائی ہے۔ اتنے زیادہ مفاسد اور خرابیوں کے سامنے رکھ کر چوری کو اگر دین روکتا ہے تو خود فیصلہ کر کے فرمائیے اس قانون سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زحمت میں مبتلا فرمایا ہے یا ہزاروں رحمتوں سے برابر فرمایا؟ ہزاروں رحمتوں سے۔ اسی پر باقی چیزوں کو بھی ہم غور کر لیں۔ جھوٹ ہے اس کو منع فرمایا، شراب کو، غیبت کو، چغلی کو، زنا کو، دھوکے اور فراڈ کو، فریب کو، جتنے بھی جرائم ہیں دین ان سے روکتا ہے۔ خود ہماری عقل فیصلہ کرے کہ یہ قوانین ہمارے لیے رحمت ہے، عین رحمت ہے، عین رحمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے جس دین کو نعمت بنا کر ہمارے لیے اتارا ہے، بڑے صدمے کی بات ہے اگر کچھ لوگ اس کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتے ہوں اور زحمت سمجھتے ہوں۔ دین کی لذت کو، دین کی نعمت کو کسی باخبر سے پوچھو۔ اندھوں کو کیا خبر کہ اس باغ محمدی میں کیسے کیسے پھل پھول ہیں۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کی شان تو کسی باخبر سے پوچھا کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جن باتوں کو تم نہیں جانتے ہو اہل علم سے ان کو پوچھتے رہا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اہل علم کو حق تعالی شانہ نے اہل ذکر سے تعبیر فرمایا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر اہل علم کو فرمایا۔ یہ بات اس میں فرمائی ان اہل علم سے
دین سیکھنا ہے جو اہل ذکر ہیں، جو ذکر الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ غلبہ ذکر اللہ سے ان پر اللہ جل شانہ کی محبت کا ایسا حال غالب رہتا ہے جس سے وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے رہتے ہیں، اور جو ان کے پاس آتا ہے وہ بھی رب کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، وہ بھی دین کی پاک نسبتوں میں نہا جاتا ہے۔ بس دین کو انعام، دین کا انعام، دین کی نعمت اور دین کی لذت کسی بینا سے پوچھو جس کے پاس نور ہو، نور والوں سے دین کی قدر و منزلت پوچھو۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ ارشاد فرمائیے، میرے ساتھ آپ فرمائیے، پھر دہرائیے، دین سراپا رحمت ہے، سراپا نعمت ہے۔ دین کا ہر قانون محبت کی حلاوت رکھتا ہے، لیکن دین کی حلاوت اور مٹھاس کو ان سے پوچھو جن کے دل میں دین کی مٹھاس ہے پہلے سے، جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پہچانا ہے، اپنا بندہ ہونا جانا ہے، حق تعالی شانہ کا معبود ہونا سمجھا ہے۔ دین انعام الہی ہے، اور انعام کی قدر اسی کو ہوتی ہے جو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ بس انعام والے بندوں کی صحبت اختیار کرنے پر دین کی اور اللہ جل شانہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھے وہ لوگ ہیں ان کی طرف دیکھو تو تمہیں اللہ جل شانہ یاد آئے، جن کو دیکھنے سے رب یاد آئے۔ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اور جن کی گفتگو سے، ان کی زیارت سے، ان کے قرب سے یہ خاصیت اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہے، ان کو دیکھنے سے حق تعالی شانہ یاد آتے، اور ان کی گفتگو سے تمہارے علم میں ترقی ہوتی ہے۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو حکمت اور علم والا کلام ہوتا ہے، اس سے سننے والوں کے علم میں ترقی ہوتی ہے۔ وَرَغَّبَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کا عمل تم کو آخرت کی رغبت بڑھا دے، ان کے اعمال صالحہ کو دیکھ دیکھ کر نیکیوں کا شوق بڑھے کہ ہم بھی نیک کام کریں، ہم بھی آخرت میں اسی طرح بڑے درجات حاصل کرنے والے بنے۔ جو لوگ دین کو زحمت سمجھتے ہیں اس کی وجہ بری صحبت ہے۔ میرے بھائیو عزیزو، وقت نہیں ہے، ارادہ یہ ہے کہ ہم نماز ظہر ادا کریں انشاءاللہ، اور یہ تو اپنا گھر ہے، اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے حاضر ہونے کی، چونکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا فرید اللہ صاحب کے ہاں بھی یہ جو جامعہ فریدیہ للبنات ہے، ایوب دواخانہ کے سامنے پھل گلاب، وہاں بھی وہ انتظار ہو رہا ہے آخری حدیث پاک کا درس۔ پھر انشاءاللہ مغرب میں سلطان پور حضرت مفتی آصف محمود صاحب کے یہاں ہیں، اور آج صبح بھی حویلیاں میں تھے، وہاں سے واکنٹ حاضری ہوئی، صبح واکنٹ گئے، وہاں دستار بندی، تکمیل قرآن پاک، پھر واکنٹ حویلیاں سے صبح واکنٹ سے پھر 11 بجے تقریباً واکنٹ سے روانہ ہو کے یہاں حاضری، اب یہاں سے چونکہ وہاں بھی حاضر ہونا ہے انشاءاللہ۔ میرے رب کی رحمت ہوئی تو یہ حاضریاں تو اللہ تعالیٰ محبت والی نصیب فرماتے ہی رہیں گے۔ بس اتنی سی بات عرض کرتا ہوں، میرے ساتھ فرمائیے، اتنی بات عرض کرتا ہوں، احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں، حفاظتی تدابیر بتاتا ہوں۔ اپنا کھانا پینا پاکیزہ رکھیے، اپنے کھانے پینے کو پاک رکھیے، اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھیے، گھر کے اوپر جو ٹنکی ہے اس کو ڈھانپ کے رکھیے، چونکہ جگہ جگہ فضا میں زہریلی چیزیں
پھیلائی جا رہی ہیں، پینے کے پانی میں زہر ڈالا جا رہا ہے، آپ کے گھر کی جو ٹینکی ہے اس میں بھی زہر ڈالا جا رہا ہے، اور آپ کے گھر میں جو پینے کا پانی ہے اس میں گٹر سے، سیوریج سے بیچ میں سوراخ کر کے پائپ ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی، آپ کو اپنے گھروں پہ بہت احتیاط کے پہرے رکھنے ہوں گے، اس لیے کہ گندی چیزیں، مردار چیزیں، مرے ہوئے چوہے اور مرے ہوئے کتے اور گدھے گھر گھر پھینکے جا رہے ہیں، اور جگہ جگہ ہر گھر کو آلودہ کیا جا رہا ہے۔ بچوں سے کہیں کہ کسی سے ٹافی لے کے نہ کھائیں، یہ تو بڑی پرانی نصیحتیں ماں باپ کیا کرتے تھے، پرانی نصیحت کہ بیٹا ٹافی نہیں لینی راستے میں کسی سے، ٹافی دے کے وہ بے ہوش کر دیتے، جیب کاٹ دیتے۔ دیکھنا بیٹا، کسی رومال سنگھاتے تھے، رومال نہیں پتا ہے بیٹا، ذرا بڑی عمر کے بزرگ بیٹھے وہ میرا ساتھ دیں، رومال سنگھاتے تھے، گاڑی میں بیٹھتے ہی رومال سنگھایا اور اس میں بے ہوشی والا ہوتا تھا، سنگھایا اور جیب کاٹا۔ چائے پلاتے تھے، چائے، اور اس میں بے ہوشی کی گولیاں ڈال کے چائے پلا کے لٹا دیتے تھے، جیب کاٹ کے لے جاتے تھے۔ میرا خیال ہے والدین تنگ نظری کی تعلیم دیتے تھے، والدین بتاتے تھے کہ کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، کوئی ٹافی نہیں لینی، کسی سے کوئی چیز نہیں کھانی، وہ بہت شفقت کی وجہ سے فرماتے تھے۔ تو میں بھی اللہ کی قسم شفقت سے کہتا ہوں، پیار سے کہتا ہوں، محبت سے کہتا ہوں، چونکہ وہ احتیاطی تدابیر جان کی حفاظت کے لیے، اور یہ جو میں بتا رہا ہوں ایمان کی حفاظت کے لیے۔ بہت فتنہ ہے، خیال رکھیے، بچوں کو سمجھائیے، بچیوں کو سمجھائیے، گھر والوں کو بتائیے، اپنے دروازوں پہ 6 تالے لگائیے، اپنے گھر کے اندر محفوظ، بہت اچھا حفاظت والا ماحول بنائیے، بہت خیال رکھیے، بہت خیال رکھیے۔ میں دیکھ رہا ہوں، بہت دکھیا ہو جاتا ہوں، بہت خیال رکھیے۔ یہ جو مزاج بگڑ گئے اور دین نعمت ہے اس کو زحمت سمجھنے لگ گئے، یہ بری صحبت کا اثر ہے۔ کیا ہے؟ ذائقے بگڑ گئے ہیں، بری صحبت کا اثر ہے۔ بری صحبتیں مجھے بتائیے ہیں یا نہیں؟ اسکولوں میں بھی اب بری صحبتیں، نصاب بھی برا ہے، اور جو وہاں ماحول ہے وہ بھی برا ہے۔ اتنی بات تو سب کو پتا ہے، ہمارے بچے بچیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا، بتائیے۔ اچھا، جن کو پتا ہو وہ بتائیں، اور نہ ہو تو وہ نہ بتائیں۔ ہاں، یہ تو بے غیرتی، شیطنت، بے حیائی ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے، شیطنت ہے، خباثت ہے، نجاست ہے، غلاظت ہے۔ اور ایک بات اور سنی ہے، کریلا اور نیم چھڑا۔ پہلے تو یہ خباثتیں پھیلائیں، بیچ سے رکاوٹیں ہٹا کے لڑکیوں لڑکوں کو اکٹھا کر دیا ہے، یہ شیطنت ہے، خباثت اور غلاظت اور نجاست ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تو بہت بے حیائی اور بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے۔ فرمائیے، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک ہے تو دوسرا بھی، ایک چلا گیا دوسرا بھی جاتا ہے۔ حیا ہے تو ایمان بھی ہے، حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ پھر کریلا اور نیم چڑھا، بچوں بچیوں کے ہاتھ میں سنا ہے موبائل دے دیے کہ ان کے ذریعے ان کی تعلیم ہوگی، اس کو لازم کر دیا، ان کو لازم کر دیا۔ کریلا اور نیم چڑھا، پہلے ہی برباد ہو گئے تھے، کھوکھلے ہو گئے تھے، دیمک لگ گئی تھی، کیڑا پڑ گیا تھا، دیمک لگ گئی تھی، اور خباثتیں اندر آ گئی تھیں، اور رہی سے کسر، اور جو اس سے اور کریلا اور نیم چڑھا ہو گیا۔ موبائل ہاتھوں میں دیے کہ اس کے ذریعے پڑھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بہت بڑا فتنہ ہے میرے بزرگوں بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں بیٹیوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا گڑ گڑانا بھی ہے، جاگنا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے ہم بچ نہیں سکیں گے، آنکھیں بند کرنے سے بچ نہیں سکیں گے۔ چمن بچاؤ غم آشیاں کا وقت نہیں، چمن بچاؤ غم آشیاں کا وقت نہیں ہے۔ یہ کرونا کا رونا رونے والے جھوٹے مکار دجال، کیونکہ کرونا اس صدی کا بڑا جھوٹ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، یہ دجال کا جال ہے۔ اس کو بولنے والے جھوٹے مکار ہیں، فراڈی اور دغا باز ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نمونیاں ہے یا ڈبل نمونیاں ہے؟ مجھے بتائیے، پرانا سودے پہ نیا لیبل لگا کے اس کو یہ باور کرانا کہ نواں مال اسی آندہ ہے، اساں دی نویں کمپنی بڑھائی ہے اور اسی نویں مال بیچ دیا، فراڈ ہے یا نہیں؟ سودا پرانا ہے اور لیبل نیا لگا کے بیچنا دھوکے بازوں کا کام ہے۔ ڈبل نمونیاں ہے، نمونیاں اس کو کرونا کا لیبل لگا کے بیچتے تھے۔ مال ان کا پھر بھی نہیں بکا ہے، ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مارچ اپریل کے بعد کیا فروری ہوتا ہے؟ مارچ اپریل مئی 2019-20 ہے، 2000 نہیں، جو پچھلے جب انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ 3 مہینے میں مال بک جائے گا اور تقریباً پورا معاشرہ وہ بیمار ہوگا، ان کو ہم پکڑیں گے اور ان کو بھی پکڑیں گے اور ان کے ذریعے اچھی خاصی رقم پکڑیں گے۔ یہ ان ظالموں نے ہمیں شکار سمجھا ہے، جانور سمجھا ہے، انہوں نے ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھا ہے۔ ہمارے منہ پہ جو انہوں نے کاغذ چڑھائے ہیں یہ جانوروں کے منہ پہ ہوتے ہیں، ہمیں جانور سمجھا ان ظالموں نے، ان بھیڑیوں نے، ان درندوں نے۔ اور انہوں نے کوشش کی تو میتیں بھی ادھار مانگی انہوں نے، چونکہ ان کی تعداد پوری نہیں ہو رہی تھی جتنا انہوں نے ٹھیکہ کیا ہوا تھا دشمن سے، تو ادھار مانگ کر بھی تعداد پوری۔ چندے کیا انہوں نے کہ یہ مریض بھی ہمیں دے دو، یہ بھی کرونا میں دے دو، یہ جو فوت ہویا یہ بھی ہمیں دے دو، مگر پھر بھی رب نے ان کو رسوا کیا۔ اچھا، ان کا یہ سودا ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا، چونکہ ان کا ارادہ تھا کہ مارچ اپریل مئی تقریباً ان 3 مہینوں میں یہ سارا سودا بک جائے گا اور یہ سارے بیمار ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ جو بیچارہ بےہودہ آدمی ہے، پہلے میں اس کو بھائی کہتا تھا، عمران بھائی، پھر میں نے کہا کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے، دعا مانگتا ہوں اس کے لیے، یہ سراسر یہود کا چربہ ہے، اس کا سسرال یہودی، ننہال قادیانی، یہ تو اسلام دشمن ہے۔ یاد رکھنا، میں پھر کہتا ہوں، ہر گفتگو زندگی کی آخری گفتگو سمجھ کر کہتا ہوں، امانت سمجھ کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کہتا ہوں، یہ پی ٹی آئی کوئی جماعت نہیں، فتنہ ہے۔ اسلام دشمن، ایمان دشمن، وطن دشمن، دین دشمن، میرے نبی کے دشمن۔ ان سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ ان سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کے پاک شہر کی بھی توہین کی ہے۔ ریاست مدینہ کا نام انہوں نے بدبختوں نے لیا ہے، جھوٹ بولتے۔ تو میں آپ سے درد دل عرض کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، زندگی سعادت کی ہو، موت شہادت کی، زندگی سعادت کی ہو، بھیگی بلی بن کے نہیں، لومڑی بن کے نہیں، بھیڑ بکریاں بن کے زندگی نہیں گزارنا۔ زندگی سعادت کی ہو، موت شہادت کی ہو، اور شہادت سجدے میں ہو، اور شہادت بھی جمعے کے دن ہو، شہادت بھی فجر کی سنتیں پڑھتے ہوئے ہو، شہادت بھی فجر کی امامت کراتے ہوئے ہو، اور شہادت بھی مدینہ طیبہ میں ہو، کلمہ طیبہ سے ہو، مدینہ طیبہ میں ہو، سرخرو ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اس کو مذاق نہ سمجھیے، یہ بڑا فتنہ ہے، بڑا فتنہ ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم
ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم 33 آیات مبارکہ جو منزل ہے وہ دن میں 5 مرتبہ ضرور تلاوت فرمائیں. ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم، بچوں پہ دم فرمائیں. بچوں بچیوں کو گھروں میں بھی فضا ہو کہ کم از کم 5 دفعہ منزل کی آیت مبارکہ مکمل پڑھ کے دم ہو. سورہ بقرہ کم از کم صبح شام ہو. سورہ کہف پہلی 10 آیت مبارکہ اور آخری 10 آیت مبارکہ یہ کم از کم روزانہ تلاوت ہو. زبانی یاد کر لیا جائے پھر معمول بنایا جائے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے. اس کا اہتمام ہو اور 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ اللہم عالم الغیب والشہادت اعصمنی فی هذا اليوم من شر كل مصیبت نزلت من السماء واجعلنی فی كل خیر ينزل من السماء. صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ اللہم عالم الغیب والشہادت اعصمنی فی هذه اللیلة من شر كل مصیبت نزلت من السماء واجعلنی فی كل خیر ينزل من السماء. اور 3 مرتبہ آخری تینوں صورتیں ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم ہو. آیت الکرسی پڑھ کے دم ہو. اللہ اللہ اللہ. اور میرا بیٹا اور اس کا اہتمام ہو، نظر کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو. نظر کی بے احتیاطی ہے رب کی نظر سے گراتی ہے. یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے رب کی نظر سے گراتی ہے. اور یہ دعا بھی ہو اللہم سلمنا وسلم منا. اور یہ دعا بھی ہو اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اور یہ دعا بھی مانگنا ہے روزانہ ہر نماز کے بعد، ہر قبولیت کے موقع پہ، ہر وقت مانگنا. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اور یہ دعا بھی مانگنا ہے اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اور یہ دعا بھی ہو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ، اور ترجمہ یوں کرنا، یا اللہ جل شانہ ہم سب کو حق دکھلا دے، حق سکھلا دے، حق پر چلا دے، حق پر جما دے، اہل حق کا ساتھی بنا دے، قیامت میں ہمارا حشر اہل حق کے ساتھ فرما دے. اور یہ دعا بھی اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر ونسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرہ. اور یہ دعا بھی مانگنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اور یہ دعا بھی حق تعالی شانہ سے رو رو کے مانگنا ہے. اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. یا اللہ جل شانہ ہم سب کی ایمان، اعمال، جان، مال، عزت، آبرو کی، اولاد، احفاد کی، معاش، معاد کی حفاظت فرما دے، عافیت عطا فرما دے، قبولیت نصیب فرما دے. ہم سب کو ایمان کامل، صحت کاملہ، عفو و عافیت کاملہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ جل شانہ سب حاضرین مجلس کو، سب اس مبارک اجتماع میں تشریف لانے والوں کو، انتظام فرمانے والوں کو، استقبال فرمانے والوں کو، خدمت کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے والوں کو، رو رو کے اعتکاف میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگنے والوں کو، سورہ بقرہ چل کے مکمل پڑھنے والوں کو، اور بیٹھ کر اعتکاف میں معمولات کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، مشورہ دینے والوں کو، اور گشتیں کر کے اطلاعیں دینے والوں کو، تشریف لانے والوں کو، ہمارے اکابر کو، مشائخ کو، بزرگوں کو، یا اللہ مستورات کو بہت درد دل بڑی محبت کے ساتھ مستورات جمائے. اور مجھے یاد آتا ہے ہماری خالہ جان بار بار ان کی تمنا ہوتی ہے اپنی بہنیں، وہ اپنے محلہ کی مستورات کو کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں میری بہنیں، میں چاہتی ہوں اپنی بہنوں کو بھی جمع کروں، اور آپ اتنا کھلا وقت ہمیں دیں کہ میری بہنیں بھی سنیں. بہنیں بھی لوہر ملک پورا نام ہمارے محلے کا ہے. تو خالہ جان کی بڑی تمنا کہ میں اپنی بہنوں کو، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بھی ہے اور بڑی محبت سے سب کو جمع فرمایا. اللہ جل شانہ کامل صحت، کامل عافیت، کامل برکت، کامل رحمت، کامل اپنی عنایات مقدر فرمائے. یا اللہ جل شانہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچا دے، امتحانوں سے بچا دے، ان طوفانوں سے بچا دے. شاعر معرفت، پیر طریقت، میرے مخدوم حضرت طائب صاحب دامت برکاتہم کا کلام صبح جب ہم حویلیاں سے واکنڈ جا رہے تھے بیٹا، اس وقت سامنے آیا بیٹا، اور اس وقت آیا حضرت طائب صاحب فرماتے ہیں چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا. چراغوں کی لو کو، چراغوں کے شعلے کو بڑھانا پڑے گا. ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے، جکھڑ اور آندیاں تیز ہو گئی ہیں، اور ہمارے چراغ بجھنے کی پوری تدبیریں بنا دی گئی ہیں کہ ان کے چراغوں کو بجھا دو. بے پردگی، بے حیائی اور یعنی فحاشی کا طوفان ایک سیلاب جکھڑ کی طرح آ رہا ہے. تو اب بتائیے بجھانا ہے اپنے ایمان کے چراغ کو، یا اور اس کو جلانا ہے، اور جلا بخشنا ہے. جلانا بھی ہے، جلانا، جلا بخشنا بھی ہے. چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا. فرمائیے. اچھا مجھے بتائیے، جکھڑ اور آندھی چل رہی ہو اور اپنے ایمان کی موبتی لے کر بے خوف اور خطر ہم چلیں گے، یا ڈھانپ کر، چھپا کر، ڈھانپ کر کے وہ ہوا اس کا جھونکا اس کو بجھا نہ دے؟ تو کس طرح ڈھانپنا ہے؟ نظر کی حفاظت انشاءاللہ، نظر کی حفاظت انشاءاللہ. نظر محفوظ نہ ہو تو کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا. سوراخ والا برتن کب بھرتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے. نظر سرحد ہے، نظر سرحد محفوظ ہو، دارالحکومت محفوظ رہتا ہے، سارا ملک محفوظ رہتا ہے. اور اگر سرحد محفوظ نہیں ہے، دارالحکومت پہ دشمن کا قبضہ ہوتا ہے، سارے ملک پہ قبضہ ہو جاتا ہے.
نظر محفوظ ہے، دل محفوظ ہے، سارا جسم رحمان کی مانے گا۔ نظر محفوظ نہیں تو گویا سرحد پہ پہرا نہیں ہے، تو دل پہ شیطان کا قبضہ، تو سارا جسم شیطان کی مانتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا نیک فرما بردار بندہ بنا دے۔ چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا، بیچ میں مسلسل پیٹرول اور مسلسل تیل ڈالنا ہوگا۔ کون سا تیل؟ صرف 5 نمازوں کی حد تک نہیں، تہجد بھی، انشاءاللہ قضا نمازیں بھی، جو اب تک نمازیں ہماری چھوٹ گئی ان نمازوں کو بھی ادا کرنا انشاءاللہ، اور پھر نوافل کی مقدار کو بھی بڑھانا ہے، تلاوت کی مقدار کو بڑھانا ہے، اپنے دعوت کی محنت کے مقدار کو بڑھانا ہے، روزانہ کی گشتوں کو بڑھانا ہے، اور روزانہ تعلیم کے حلقوں، گھر اور مسجد کی تعلیم، اور مقامی اور بیرونی گشت اور زیادہ اہتمام، روزانہ مسجد کو جو وقت دینا ہے اپنا روزہ اور زیادہ مضبوطی اور اہتمام سے لگانا ہوگا۔ چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا، ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے۔ آگے کیا ہے بیٹا؟ چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا، ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے، غم دوست کا ایک لمحہ بھی تائب۔ حق تعالی شانوں کی نافرمانی سے بچتے ہوئے جو غم آتا ہے، نظر کو بچاتے ہوئے جو غم آتا ہے، گناہ سے اپنے کو ہٹاتے ہوئے جو غم آتا ہے، ہمیں نہیں پتا یہ غم نہیں ہے، یہ تو خوشی ہے کہ میرا رب خوش ہو رہا ہے۔ بندہ جب گناہ سے بچتا ہے اسی لمحے رب دل میں بستا ہے۔ غم دوست کا ایک لمحہ بھی تائب، گناہ سے بچنے کے لمحے لمحے خدا کی قسم حاصل زندگی ہے۔ اللہ ملتے ہیں، گناہ سے بچنے پر اللہ خود ملتے ہیں، نظر کو بچانے پر حق تعالی شانو خود ملتے ہیں۔ بت سے نظریں بچا کے کیا دیکھا، بت سے نظریں بچا کے کیا دیکھا، منتظر تھا میرا خدا دیکھا۔ اللہ جل شانو ٹوٹے ہوئے دل میں آتے ہیں۔ دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب گناہ چھوٹتا ہے۔ دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب گناہ چھوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل میں رب آتا ہے۔ چراغوں کی لو کو لکھ لیجئے، لکھ میرا بیٹا لکھیے، چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا، ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے۔ فرمائیے ایسا ہو چکا ہے یا نہیں؟ ہو نہیں ہوا بیٹا، ہو چکا ہے، فضا میں ہو گیا ایسا ہے۔ غم دوست اللہ تعالی، غم دوست کا ایک لمحہ بھی تائب، خدا کی قسم حاصل زندگی، خدا کی قسم حاصل زندگی۔ میرے ساتھ فرمائیے، جو لوگ دین کو زحمت سمجھتے ہیں اس کی وجہ بری صحبت ہے۔ بری صحبت، برے اعمال، برے اخلاق نے ان کے دل دماغ کے ذوق سلیم کو فاسد کر دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے ایک بھنگی کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ کسی عطار کی دکان سے گزرا، عطر فروش اس کی دکان سے گزرا، اس کی خوشبو سے بھنگی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ چونکہ دماغ ہر وقت پاخانہ کی بدبو کا عادی تھا، بری صحبت کی وجہ سے خوشبو راس نہیں آئی، خوشبو سے الرجی ہو گئی، حساسیہ ہو گیا، خلاف عادت عطر کی خوشبو کا جھونکا اس کو راس نہ آیا، گر پڑا۔ لوگوں نے اس پر گلاب چھڑکا، سنگھایا، مگر افاقہ نہ ہوا۔ اس کے بھائی کو پتہ چلا، اس نے کہا جگہ بتاؤ کون سی ہے، وہ کہاں گرا ہے؟ تو پتہ چلا عطر کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے گرا۔ وہ سمجھ گیا، مرض سمجھ گیا، فوراً آیا، تھوڑا سا پخانہ لایا اور اس کی ناک کو سنگھایا، یہ ایک دم بیدار ہو کر ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ بھنگی، اب سنیے، اب وہ بھنگی عطر کو زحمت سمجھے، بھنگی اور پاخانہ کو اپنے لیے رحمت سمجھے۔ میرا خیال ہے ہم ساتھ دے دیں گے،
ہم اس کی بات تسلیم کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کہیں گے یہ تیری اپنی بری صحبت، گندگی اٹھا اٹھا کے گند میں رہ رہ کر تیرے اپنی صلاحیت ہی گندی ہو گئی ہے۔ تو عطر کو، خوشبو کو زحمت سمجھے اور پاخانہ کو رحمت سمجھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسے ہی بات واضح ہو گئی مثال سے۔ عطر تو ہر حال میں نعمت ہی رہے گا، پاخانہ ہر ہاتھ میں زحمت ہی رہے گا۔ اسی طرح مردار دنیا کی، گناہوں کی، بدنظری کی، گانے بجانے کی بدبو سونگھتے سونگھتے آدمی فاسد الشامہ ہو جاتا ہے۔ خوشبو جو ناک کی اصل غذا تھی، خوشبو اب اس کو زکام والے کو ناگوار ہوتی ہے۔ دین جو ایک لذیذ نعمت ہے اور ایسی نعمت ہے کہ سارے عالم کا بقا، سارے عالم کی زندگی اسی دین کی وجہ سے۔ جس دن روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا، اسی دن اس عالم کی روح نکل جائے گی۔ اچھا بیٹا، کوئی ایک ساتھی اذان دے دے، مؤذن کون ہے؟ باہر اذان دیتے ہیں، کن کی تشکیل ہوگی؟ اور فوراً جب ہم اٹھیں تو سنت ساتھی ادا کرے اور فوراً نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اذان ہو جائے۔ غور فرمائیے، دین جو، میرے ساتھ دہرائیے، دین جو ایک لذیذ نعمت ہے اور ایسی نعمت ہے کہ تمام جہاں کا بقا، زندگی اس دین